تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے کے کچھ آداب بیان کیے ہیں. ان میں سے چند آداب یہ ہے کہ حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، یعنی جب آپ بیت الخلاء کے اندر میں جاتے تھے تو آپ بائیں پیر سے داخل ہوتے تھے، اور جب آپ نکلتے تھے تو داہنے پیر سے نکلتے تھے، یعنی سیدھے پیر سے باہر آتے تھے. تو یہ ایک ادب ہمارے لیے بیان کیا ہے کہ جب بھی ہمیں بیت الخلاء جانے کی ضرورت پڑے، پیشاب کے لیے، پخانہ کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بائیں پیر سے اس کے اندر میں داخل ہو، اور جب ہمیں باہر نکلنا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم داہنے پیر سے باہر نکلے. دوسرا ادب جو حدیث کے اندر میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کے لیے جاتے تھے تو آپ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور جب آپ استنجا کر کے باہر نکلتے تھے بیت الخلاء سے، جب آپ باہر نکلتے تھے تو آپ دعا پڑھتے تھے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. تو یہ ایک ادب ہے ہمارے لیے کہ جب بھی ہم بیت الخلاء میں جائیں تو دعا پڑھ کے جائیں، اور جب بھی ہم بیت الخلاء سے نکلے تو دعا پڑھتے ہوئے نکلے. تیسرا ادب جو بیان کیا گیا ہے حدیث کے اندر میں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کرنے کے لیے یا پخانہ کرنے کے لیے جب آپ بیٹھتے تھے تو جب تک بالکل زمین کے قریب نہ ہو جاتے آپ اپنا سطر کھولتے نہیں تھے. یہ بھی ایک ادب ہے ہمارے لیے کہ ہم کیا کرتے، کھڑے کھڑے ہی اپنا سطر کھول دیتے. تو کھڑے کھڑے سطر نہ کھولیں، بلکہ جب ہم بیٹھنے کے قریب ہو جائے اس وقت ہمیں اپنا سطر کھولنا چاہیے. تو یہ بھی ایک ادب ہے ہمارے لیے. آگے مزید حدیث کے اندر میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کی حاجت ہوتی تو آپ نرم زمین کو تلاش کرتے تھے، اور جب زمین نرم نہ ملتی تو آپ کسی لکڑی سے یا کسی پتھر سے اس زمین کو کھود کر کے اسے نرم کرتے تھے اور پھر وہاں پر آپ پیشاب کرتے تھے. تو یہ بھی ایک ادب ہے ہمارے لیے کہ جب بھی ہم پیشاب کے لیے جاوے اور کسی زمین کے اوپر ہمیں پیشاب کرنے کی ضرورت پڑے تو ہمیں چاہیے کہ سخت زمین کے اوپر پیشاب نہ کرے بلکہ نرم زمین کے اوپر پیشاب کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم نرم زمین کے اوپر پیشاب کریں گے تو پیشاب کے چھینٹے ہمارے بدن کے اوپر اور ہمارے کپڑوں کے اوپر نہیں گریں گے. زمین اگر سخت ہوگی تو اس کے چھینٹے ہمارے بدن کے اوپر گریں گے اور ہمارے کپڑوں کے اوپر گریں گے. تو یہ بھی ایک ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. مزید ایک ادب آگے بیان فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ ہے کہ جب آپ پیشاب اور پخانہ کر لیتے تو اسے پانی سے دھو لیتے تھے، اور اگر کبھی پانی نہ ہو تو پھر مٹی کے ڈیلے سے آپ استنجا کر لیا کرتے تھے، اس جگہ کو صاف کر لیا کرتے تھے. اور ان ڈیلوں کی تعداد ہوتی تھی 3، یعنی آپ 3 ڈیلے لیتے تھے اور ان 3 مٹی کے ڈھیلوں کے ذریعے سے آپ استنجا فرما لیا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک ادب ہے ہمارے لیے. ایک اور ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جب آپ استنجا کے لیے جاتے تھے تو آپ جوتا پہن کر کے جاتے تھے، ننگے پیر آپ بیت الخلاء میں داخل نہیں ہوتے تھے، اور اپنے سر کو ڈھک کر کے جاتے تھے. تو یہ بھی ایک ادب ہے ہمارے لیے کہ جب بھی ہمیں بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم جوتا پہن کر کے جائیں، کھلے پیر بیت الخلاء میں نہ جائیں اور اپنے سر کو ڈھک کر کے جائیں. اور مزید ایک ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پیشاب کے لیے جاتے تھے تو نہ آپ قبلے کی طرف منہ کرتے تھے اور نہ آپ قبلے کی طرف پیٹ کرتے تھے. تو یہ بھی ایک ادب ہے کہ جب ہمیں بیت الخلاء کے لیے جانا ہو تو ہم نہ تو قبلے کی طرف پیٹ کریں اور نہ ہی ہم قبلے کی طرف منہ کریں. تو یہ چند آداب ہے بیت الخلاء کے، اسے ہم اپنی زندگی کے اندر میں لائیں. اگر ہم اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر اگر ہم
بیت الخلا میں جائیں گے، استنجا کریں گے، پیشاب اور پاخانہ کریں گے، تو یہ بھی ہمارے